اور یہ اس لیے نہیں، کوئی جماعت بھی اس کے برابر نہیں آ سکتی، یاد رکھیں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ اس لیے نہیں کہ یہ آسمان سے اتریں، اس لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، جس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، ہر بندہ جب تو کام کرتا ہے نا تو اس کی اخیر دیکھتا ہے۔ اس مقصد کی اخیر کوئی نہیں ہے، اس مقصد کی اخیر اللہ اس کا رسول ہے۔ کتنے لوگ چھوڑ گئے جی؟ ابھی جماعت ٹوٹی نہیں ہے، اور جناب دن رات درجنوں کے حساب سے MPM جو لکھ کے دے رہے ہیں ہمارے اس جماعت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ جتنے بندے ہو جناب سارے PTI والے کہہ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جتنے آپ نیٹ کھول کے دیکھیں ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جی، انہوں نے مجھے اکسایا تھا۔ آپ مجھے ثابت کر دیں کوئی ایک ویڈیو تیزاب ان پہ پھینکے گئے، ہیلی کاپٹر سے گولیاں ان پر پھینکی گئی، کھند کے کھود کر اس میں کرنٹ چھوڑے گئے، ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے اوپر فورس رول لگے، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا۔ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے کسی لبیک نے کہا کہ میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی نے کہا کہ مجھے سات رضی نے اکسایا ہے، کسی نے کہا خادم حسین نے مجھے اکسایا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہاں اکسایا نہیں جاتا، وہاں چنا جاتا ہے۔ لبیک کے برابر تم 100 بار بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تو نہیں بن سکتے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کارکنوں کو لبیک کے برابر نہ لے جانا چاہے۔ اگر لے جانا تو پہلے وہ ویسا مشن لے کے آؤ، ویسا مقصد لے کے آؤ۔ وہ جانتے ہیں مر بھی گئے تو ہماری قدر ہے۔ اس لیے گولی کھانے والوں کے ماں آج تک آپ نے نہیں دیکھا کسی شہید کے ماں باپ نے آ کر کہا کہ ہمارے بیٹے کو مروا دیا ہے۔ کوئی ثابت کرو، تمہارے پاس کھلا میدان پڑا ہے، اور ابھی تو تمہارے بچے اندر گئے ہیں تو کتنے ماں باپ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران تیرا بیڑا کر جو تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر دیا۔ یہاں لوگوں کے بچے شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ایک شہید ہوا ہے 4 اور لے جائیں، 4 اور وہ بھی لے جائیں، کیونکہ یہ رستہ ایسا ہے، اس کی برابری کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی سیاسی جماعت سیاست ضرور کرو لیکن لبیک کا مقابلہ نہ کرو۔ لبیک کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ طاقت روحانی ہے، اس کے پیچھے مدینے والے کا ہاتھ ہے، اور تمہارے پیچھے عمران کا ہاتھ ہے جو خود کہتا ہے کہ میرے کارکن نہیں ہے۔ 8 مہینے سعد بھائی کے اوپر کون سا ظلم نہیں کیا گیا؟ کبھی سعد نے کہا یہ بندے میرے نہیں ہیں؟ کوئی ایسا پیغام کچھ کسی ہمارے سربراہ کسی لیڈر نے کہا ہو کہ یہ کارکن کا بندہ ہمارا نہیں ہے؟ اینڈ جس دن عمران کو سزا اور اس عدالت کے اندر اس نے ہمارے 30 بندے ان کیسوں سے رہا ہوئے جن کیسوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس دن رہا ہو رہے تھے، اس دن بھی پوری قیادت ان کے ساتھ کھڑی تھی کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ بھائی یہ حق کا راستہ ہے، یہاں پیچھے ہٹا نہیں جاتا، یہ حق کا راستہ ہے، یہاں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم لبیک والے کسی جگہ پہ مار کھاتے ہی نہیں ہیں، مر جائیں تب بھی ہمارا مشن پورا ہو گیا، زندہ رہے تب بھی ہمارا مشن پورا ہو گیا، قید ہو جائے تب بھی ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ تو خدا را اپنے بچوں کو ان راستے پہ مت لگائیں، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس حد تک مت لے کر جائیں کہ واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب یہ بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن میں پھر بھی اعلیٰ افسران سے گزارش کروں گا کہ PTI کے جتنے نوجوان پکڑے گئے ہیں یہ معصوم بچے ہیں، ان کے ساتھ بالکل صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے، جو سزا کے حقدار ان کو الٹا لٹکا دو۔ اور تم لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سیاستوں کے اندر مت جانے دو، مت جانے دو۔ اگر کسی سیاست میں جاتے بھی ہو تو ایک حد تک رہو، صرف سیاست تک رہو، اس کو مذہب تک یا آگے معاملے تک مت لے کر جاؤ جہاں سے واپسی کا راستہ ختم ہو جائے۔ جو اس طرح راستے کو منتخب کرتا ہے مذہب کے مقابلے میں، نہ اس کی دین رہتا ہے نہ اس کی دنیا رہتی ہے، یہ یاد رکھیں، وہ دونوں جہانوں سے رد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق کا راستہ چن کر اس پر چلنے کی توفیق دے، اور ان فتنوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔